چلا کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے شہادت کے موقع پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بنا پر اسے شہید تو پتا چلا کہ جتنے شہداء شہید ہوئے ان سب کے شہادت کے موقع پر شہادت کے وقت فرشتے حاضر تھے، فرشتے حاضر تھے۔ لیکن آؤ آقا حسین کی شہادت کا نظارہ کرو، آقا حسین کی شہادت کو دیکھو۔ میرے آقا حسین جب شہید ہو گئے تو مدینے میں صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کر آلود ہے، آنکھ کے تالی مبارک میں خون لگے ہوئے ہیں، آنکھ کے فرانہ پہ بالو لگے ہوئے ہیں، آنکھ ہاتھ میں شیشے میں خون بھرا ہوا ہے۔ صحابیہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی آج صبح سے میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کے خون کو اس میں بھر رہا ہوں، شہید ہونے والوں کے خون کو اس میں بھر رہا ہوں۔ پتا چلا کہ حسین کی شہادت کے بعد میرے نبی بھی حاضر تھے، نبی بھی حاضر تھے۔ تو تمام شہیدوں کی شہادت کو مشہود کے ملائکہ کہتے ہیں اور میرے حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے حسین کی شہادت کو مشہود کے ملائکہ بھی کہتے ہیں اور مشہود بھی نبی۔ میرے حسین کی شہادت سے نبیوں کا تاجدار حاصل کرے۔ کچھ لوگ اس بات سے اعتراض کرتے ہیں حضرت کہ اتنی چھوٹی سی شیشی میں اتنے سارے شہیدوں کا خون کیسے آ گیا؟ اتنی چھوٹی شیشی میں سارے شہیدوں کا خون کیسے آ گیا؟ ان بدبختوں کو میں زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا ہوں، بس صرف اجمیر کے سرزمین دکھا دینا چاہتا ہوں، اجمیر محلہ پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ کہنا لائقوں ارے وہ تو نبی ہے، نبی ان کے مرتبے کو کیا پہنچو گے؟ نبی کے نوازے کے مرتبے کو دیکھ لو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے کوزے میں سارے انا ساگر کے پانی کو سمیٹ لیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کسی انا ساگر ہی نہیں بلکہ جتنے مستقل اجمیر میں نل تھے، کنویں تھے، سارے نل کا پانی، سارے کنویں کا پانی سمٹ کر کے اور خواجہ غریب نواز کے چھوٹے سے کھاتے میں آ گئے۔ بہت سارے نبی کا ایک علماء غلام جب سارے اجمیر کے پانی کو ایک چھوٹے سے پیالے میں لا سکتا ہے تو نبیوں کے تاجدار اگر کربلا میں شہید ہونے والے 72 شہیدوں کے خون کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھرنے کو آئے کیا بات؟ علمائے اہل سنت ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو ایسے نامکاروں سے یہ کہوں گا کہ نالائقوں تمہیں نبی کی برائی کے نام اور گرفتار کیا۔ ارے ہم لوگ تو حدیثوں میں قرآن میں نبی کی عظمت ڈھونڈتے ہیں، کیا کہنے کہ کتنی آیتیں نبی کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، کتنی حدیثیں نبی کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، لیکن یہ نالائق رات بھر جاگ کر کے نبی کی برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ کتنی آیتوں سے نبی کی توہین ہو رہی ہے، کتنی آیتوں سے نبی کی شان میں شان گر رہی ہے، کتنی حدیثوں سے نبی کی شان گر رہی ہے۔ حضرات اب بات آ گئی ہے جنت تو ایک بات اور سن لو کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ حضرات اب یہ دوسرے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کے نبی نے کہا میں تمہارے جیسا کہتا ہوں، تمہارے جیسا قرآن ہے، مان لو نبی کو اپنے جیسا انسان۔ میں کہتا ہوں نالائق قرآن صرف اسلامی کو نہیں پڑھا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، نبی کو صرف بشری پڑھا قرآن میں تم نے؟ ارے دیکھ قرآن میں تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ قرآن میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ مومنوں بتاؤ کیا اللہ کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے؟ بالکل نہیں ہے پیارے۔ جو اللہ کا ہاتھ مانو گے تو کندھا تو ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو کندھا تو ماننا ہی پڑے گا نا، ورنہ ہاتھ کتنا ہوگا؟ اور جب کندھا مان لیا تو سینہ تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ کندھا رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ ماننا ہی پڑے گا، ورنہ سینہ پھر کہاں ہوگا؟ اور جب پیٹ مان لیا تو پیر تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ پیٹ رہے گا کہاں؟ پہلے تو خدا کو پہچان میں بھوک بنا کیا کہنا بھائی، حق ہے۔ پہلے تو خدا کو ڈھونڈنے
بت بنا بیٹھے. اے نالائقوں، اگر قرآن میں تمہیں بشر نظر آ رہا ہے تو قرآن میں ید اللہ بھی ہے. مانو اللہ کا ہاتھ، چھوڑ دو ایمان کا ساتھ. تو یہاں پر اللہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جن سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا ہے، ان کو آیت متشابہات کہتے ہیں. یعنی پڑھا تو جاتا ہے ثواب کے لیے، لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا. ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کے ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے نہیں، تو ہم وہاں کہیں گے کہ دست قدرت، یعنی قدرت کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ نہیں کہیں گے، قدرت کا ہاتھ کہیں گے. تو اسی طرح ہم یہاں بھی میں یعنی جو میرے مصطفیٰ سے رب کہلوا رہا ہے، کہ میرے مصطفیٰ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں کیا رہے، اسی عاجزی اور انکساری کی بنا پر. اور رب یہ مومنوں سے نہیں کہلوا رہا ہے بلکہ کافروں کے سامنے کہلوا رہا ہے. کہ میرے مصطفیٰ کافروں سے کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. آج جو لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر آتے ہیں، اے نارگزارو کہ تمہاری ایمان، تمہارا ایمان اور تمہاری غیرت مر گئی ہے. نبی کو ابو جہل کی طرح کہہ رہے ہو، تم نبی کو ابو جہل کی طرح کہہ رہے ہو، تم نبی کو عثمان شیبہ کی طرح کہہ رہے ہو. پیارے میرے نبی کے بارے میں قرآن میں ہے ورفعنا تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. تو پیارے رب نے نور کہا، یہ انہیں نظر نہ آیا. رب نے نبی کے ذکر کو بلند کیا، یہ انہیں نظر نہ آیا. لیکن ایک مقام پہ دیکھ لیا ایمان ان کا ہو گیا، کسی کو مار لیا کر درود پاک اللہ پسند ہے. تو بات یہ بتا رہا تھا کہ صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ دھول چٹا ہوا ہے، نبی کے ہاتھ میں شیشی ہے. تو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ حسین اعظم کی شہادت کے وقت موجود تھے. اور ایک اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اتنے طاقتور تھے، اشارہ کر دیا تو چاند جو ٹکڑے ہو گیا، انگلی سے اشارہ کیا ڈوبا وہ سورج پلٹ آیا. تو اگر نبی چاہتے تو حسین کو بچا سکتے تو حسین کو بچایا کیوں؟ فاطمہ اتنی مستجاب الدعوات، حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ حسن اتنے مستجاب الدعوات، حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ علی اتنے طاقتور، حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ حضرات میں یہ کہوں گا کہ بچانا چاہتے تو بچا لیتے، لیکن بچانے کی کوشش بھی جیسے نہر آپ کے موجود ہے، آپ لوگ باہر جاتے دیکھتے ہیں ایک بچہ گر گیا، ڈوب رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں. بچہ ڈوب گیا، ڈوب کر کے پڑ گیا. اب جو آئے گا اس کا بچہ ڈوب گیا، بچہ ڈوب گیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کیا تم اس کو بچا نہیں پائے، اس کو بچا نہیں پائے کیونکہ زمانہ دیکھ رہا ہے. ہم تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے، بچانے کی کوشش کہاں کر رہے تھے. بچانا بچا پانا تو اس وقت کہا جاتا جب ہم نہر میں کودے ہوتے، بچے کے ہاتھ کو پکڑا ہوتا، بچے کو نکالنے کی کوشش کیا ہوتا. اس وقت اگر بچہ ڈوب جاتا تو زمانہ یہ کہتا کہ تم نے بچے کو نہیں بچایا ہے، تم بچے کو نہیں بچا پائے. ظاہر ٹھیک مثال ہی میرے نبی کی ہے کہ میرے نبی نے اگر چاہتے تو حسین کو بچا سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے چاہا ہی نہیں کہ حسین کو بچایا جائے. حضرت فاطمہ نے چاہا ہی نہیں کہ حسین کو بچایا جائے، حضرت علی نے چاہا ہی نہیں کہ حسین کو بچایا جائے، حضرت حسن نے چاہا ہی نہیں حسین کو بچایا جائے. اسی لیے چاہے ساری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ ڈالو، جتنی کتابیں آپ پڑھتے جاؤ گے ساری کتابوں میں یہی ملے گا کہ میرے مصطفیٰ نے اگر حسین کے لیے دعا کیا ہے یہی کہا ہے اے مولا حسین کو ثابت قدم رکھنا، مولا حسین کو کامیابی عطا کرنا، مولا حسین کو کامیابی عطا کرنا. حضرت فاطمہ بھی کامیابی کی دعا کر رہی ہے، حضرت علی بھی کامیابی کی دعا کر رہے ہیں، حضرت حسن بھی کامیابی کی دعا کر رہے ہیں. اور اسی دعا کا نتیجہ ہے چاہے کہ امام حسین شہادت میں کامیاب ہو گئے، اپنے سر کو کٹا کر کے دنیا بھر میں حسینیوں کی تعداد کو بڑھا دیا. آج یزید نام کا کہیں کوئی ملتا ہے آپ کو نہیں؟ حضرات ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے، بعض کتابوں میں تو پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ جس بچے کا نام اگر کوئی یزید رکھ دیتا ہے تو وہ مہینہ دو مہینہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا.
اور اگر وہ زندہ بچ بھی جاتا ہے تو عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ ضرور مرتا ہے۔ یزید نام کی خلاصہ تو پتا چلا کہ یزید نام کی مسلمان ہی نہیں، یہودیوں میں دیکھ لیجیے، عیسائیوں میں دیکھ لیجیے، اور ہمارے برادران ملک اہل حروف میں دیکھ لیجیے، کسی کا نام ابھی نہیں پائیں گے۔ پتا یہ چلا کہ یزید صرف اسلام ہی کا دشمن نہیں ہے، بلکہ یزید نے حسین کا دشمنی لے کر کے ساری کائنات کی دشمنی مان لے لی۔ یزید نے حسین کی دشمنی لے کر کے ساری کائنات کی دشمنی لے لی۔ پیارے میرے آقا حسین تو وہ ہیں کہ جن کا دل سب گا رہے ہیں، اپنے بھی گا رہے ہیں، بیگانے بھی گا رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں حسین جیسا مرد مجاہد نہ ہوتا تو یہ اسلام پورے دنیا میں نہ پھیلتا، اسلام پورے دنیا میں نہ پھیلتا۔ حضرات گاندھی جی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آؤ دیکھو سرگرم ناڈو کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اسلام کو بیدار تو ہونے دے دو، قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسلام کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ چارے جہاں میں پڑھا رہا ہوں وہاں کی میں ایک بات بتا دوں کہ دو ہندو بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا ایمان کام اس کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے یار مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو تعزیہ وغیرہ کو حرام بتاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، کہتے مت رکھو مت مناؤ۔ تو ایک نے کہا جو لوگ کہتے ہیں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ وہابی ہیں۔ اس میں سے ایک نے کہا بھیا ہم تو شروع سے رکھتے چلے آئے اور جتنا خرچہ ہم ایک سال میں کرتے ہیں اس کا 10 گنا ہمیں دوسرے سال میں مل جاتا ہے۔ یہ فقط ان کی عقیدت ہے، محبت ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے تازیہ کو جائز کرا دیا، مروجہ تازیہ ڈالیں جس کے ساتھ ڈھول ہو، ڈانچا ہو اور ماتم وغیرہ ہو، نوحہ کھانے کی حرام کرے۔ ذات تازیہ حرام کہیں نہیں ہے، تازیہ تو بڑے بڑے ہو جائے حرام نے رکھا، تازیہ تو خواجہ غریب نواز نے رکھا، تازیہ تو بڑے بڑے لوگوں نے رکھا ہے۔ چاہے اجمیر میں چلے جاؤ تازیہ ملے گی، رودولی چلے جاؤ تازیہ ملے گی، چھوٹا چلے جاؤ ہاتھ میں تازیہ ملے گی۔ تازیہ تو بڑے بڑے ہو جائے حرام کے میدانوں میں نظر آتی ہے، لیکن تازیہ حرام تھوڑا ہو جائے۔ تازیہ کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں وہ حرام ہے، جو سینہ پیٹتے ہیں وہ حرام ہے، جو لوہا زنی کرتے ہیں وہ حرام ہے، جو آپ لوگ ماتم کرتے ہیں وہ حرام ہے، جو گشت کراتے ہیں وہ گشت کراتے ہیں وہ حرام ہے۔ تازیہ رکھنا میں حرام نہیں کہتا پیارے۔ درود پاک ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چیزیں بند کر دیں تو لوگ حسین کی تاریخ ہی بھول جائیں گے۔ حق ہے بے شک، حسین کی تاریخ ہی لوگ بھول جائیں گے سارے۔ اسی کے ذریعے تو حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن ان خرافات کو اپنے اندر سے ختم کر ڈالو پیارے، جس کی وجہ سے غیر لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو بچ جاتے ہو لیکن ہم جیسے لوگ بچ جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو بچ جاتے ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا کہنے کے لیے کہ آدمی ماسٹر صاحب آپ تازیہ کیوں رکھتے ڈھول کی بجاتے ہیں، نہیں سب میرے پاس آئیں گے مولانا بھائی آپ بڑے مولانا بنتے لوگوں کو سمجھاتے ہو۔ آپ بتاؤ تازیہ میں لوگ ڈھول کیوں بجاتے ہیں، آپ کیوں تازہ کیوں بجاتے ہیں، لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، لوگ سینہ زنی کیوں کرتے ہیں، ڈھولتے کیوں ہیں؟ اس وقت لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ شرمندہ ہونا پڑتا ہے ہمیں اپنی وجہ سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو تازیہ رکھنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ رکھو لیکن خرافات